یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صدر مجلس معزز علماء کرام، میری جماعت کے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمع ہیں۔ آپ نے میری جماعت کے بہت سارے مایہ ناز خطباء کو الحمدللہ سماعت فرمایا، جنہوں نے آپ کے ایمان کو گرمایا۔ اب رات کا بھی بڑھاپا شروع ہے اور بوڑھے خطیب کو آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا، لیکن ایک خوشخبری ہے میرے پاس جو میں نے بیٹھتے وقت انتظامیہ سے معلوم کر لی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے تواضع کا بھی انتظام ہے اور خوب انتظام ہے الحمدللہ۔ چلو میرے لیے نہ صحیح، بیٹھنا تو اب آپ کو پڑے گا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی بس میں گاڑی میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آ کر کے سوار ہوئی، اس کی برابر سیٹ میں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ان کا چینل کون سا تھا یہ آپ کو بات کے بعد پتہ چلے گا۔ سفر جاری ہے تو خاتون نے اپنے پرس میں سے ایک ٹفن نکالا، ڈبہ نکالا، اور بچے سے کہا بیٹا میں دیسی گھی میں سوجی کو بھون کے حلوہ بنا کے لائی ہوں، اسے کھا لو۔ بچے چونکہ کھانے پینے میں بڑی ضد کرتے ہیں، وہ اگر کھا بھی لیں تو گویا ماں باپ پر احسان کر۔ بچے نے کہا ابھی میں نہیں کھاتی۔ ماں نے ذرا سی دھمکی دی کہ اگر نہیں کھائے گا نا تو یہ جو برابر میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں نا میں ان کو دے دوں گی۔ اب یہ آواز مولوی صاحب کے کان میں بھی پڑ گئی۔ اب ہو سکتا ہے وہ یہی دعا مانگ رہے ہو، اللہ کرے بچہ مانے ہی نہ۔ ماں نے اس وقت تو پرس میں رکھ لیا، لیکن دوبارہ نکالا اور بچے نے پھر انکار کیا، اور وہ دوبارہ پرس میں رکھنے لگی تو وہ صاحب بولے بہن جی جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی سے کر لو، تمہارے حلوے کے چکر میں میں اپنے گھر سے بھی 2 سٹاپ آگے آ گیا۔ تو جب مولوی صاحب اپنے گھر سے 2 سٹاپ آگے جا سکتے ہیں تو گھنٹہ پونا گھنٹہ تو آپ بھی مجھے دے ہی سکتے ہیں نا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، انتظامیہ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ دعوت اہل حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ ہمارے سامنے
کئی سوالات، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے؟ چونکہ ہر مسجد والا قرآن پڑھتا ہے، حدیث کا نام لیتے ہیں، ہر مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب کی داڑھی ہوتی ہے، اور سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ پبلک پریشان ہے کہ حق ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے یا ان کے پاس۔ میں بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق کی اور سچی دعوت، اور اگر اس جگہ آج کسی اور جماعت کا جلسہ ہو وہ بھی یہی کہیں گے، تو پبلک کیا کرے؟ کیسے پہچانے کہ اس کی دعوت دعوت اللہ ہے اور اس کی دعوت دعوت الشیطان ہے یا دعوت الدنیا ہے؟ وہ کیسے پہچانے کہ یہ رحمان کی طرف دعوت ہے وہ شیطان کی طرف دعوت ہے؟ وہ کیسے پہچانے؟ پھر حق کا ایسا کون سا پیمانہ ہے، کون سا معیار ہے جس کو آپ دیکھیں اور کہیں کہ واقعی یہ حق، واقعی یہ حق؟ اور ایسا وہ کون سا پیمانہ؟ اس پیمانے کو آپ نے سمجھنا ہے، اس پیمانے کی روشنی میں پھر آپ نے حق کو پہچاننا ہے، اور حق کو پہچاننے کے بعد پھر آپ نے اس حق پر چلنا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا اپنے بندوں پر کہ حق کیا؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ نے واشقاف الفاظ میں اعلان یہ بات فرما دی، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کرتے رہے، وآمنوا بما نزل على محمد، اور اس بات پر ایمان لائے، اس شریعت پر ایمان لائے، اس نظام اور دستور پر ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ساری دنیا یہ جان سکتی ہے کہ محمد عربی پر اللہ نے کیا اتارا۔ آپ بھی اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر اس سے سوال کیجئے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر کیا اتارا؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا، ایک تو وہ اس دین پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، دوسرا یہ بھی شہادت دی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے صرف وہی حق ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، وہی حق ہے اللہ کی طرف سے۔ آج آپ کے اس علاقے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر کے جواب دیجئے، کون سی فقہ محمد عربی پر نازل ہوئی؟ فقہ حنبلی نازل ہوئی، فقہ شافعی نازل ہوئی، فقہ حنفی نازل ہوئی، فقہ مالکی نازل ہوئی، فقہ جعفری نازل ہوئی، یا طریقت کا کون سا سلسلہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، ان چاروں سلسلوں میں سے کون سا سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا؟ بڑا آسان جواب ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ جواب دیں گے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ فقہ حنفی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری،
فقہ مالکی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، فقہ شافعی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، فقہ حنبلی بھی اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں اتاری، لیکن اللہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ایمان کس بات پر لاتے ہیں؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ اس دین پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ صحابہ کرام کے اختلاف کے بعد، جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد، کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، چونکہ صحابہ کچھ ٹکڑوں میں بٹ گئے، کچھ حضرت علی کی طرف جھک گئے، کچھ حضرت معاویہ کی طرف جھک گئے۔ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا، اے ابن عباس بتائیے آپ ان دونوں ملتوں میں سے کس ملت پر، کس دین پر ہیں؟ کیا آپ علوی ہیں یا آپ عثمانی ہیں؟ آپ کون ہیں ان دونوں میں سے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لوگوں سنو، نہ تو میں علوی ہوں، نہ تو میں عثمانی ہوں، میں تو صرف محمدی ہوں، میں صرف محمد رسول اللہ کی ملت پر، ان کے دین پر، ان کی شریعت پر۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام پر یہ بات کھول دی۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت فرقہ بازی میں بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھے گی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ ان کے 72 بنے تھے، میری امت فرقہ بازی میں ان سے آگے بڑھ کر 73 بنا لیں گے۔ فیگر بتانا مقصود نہیں، بنی اسرائیل سے بھی فرقہ بازی میں میری امت آگے بڑھ جائے گی، لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے کے سارے جہنم رسید ہوں گے، الا ملتا واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، ایک گروہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ خوش نصیب کون سا گروہ ہے جو اتنے سارے فرقوں میں ایک جنت میں جانے والا، وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ نام لیتے آج ہر مسجد کے ماتھے کی وہی نام زینت ہوتا، اندر یہی ہوتا جو آج ہو رہا۔ ہر جماعت یہی کہتی کہ میاں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا اسلام کی جماعت جنت میں جائے گی۔ دیکھو ہم نے تو اسے رجسٹرڈ کروا لیا، نادرا والے بھی مانتے ہیں، پاسپورٹ میں بھی لکھوا لیا، مسجد کے بورڈ پر بھی ہم نے یہ نام لکھوا دیا۔ ہر مسجد میں آپ کو نام لکھا دیکھتے، کام یہی ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔
اللہ کے رسول نے بڑی حکمت کے ساتھ کسی گروہ کا نام نہیں لیا. وہ اہل حدیث ہوں گے نہیں فرمایا, وہ بریلوی ہوں گے نہیں فرمایا, وہ دیوبندی ہوں گے نہیں فرمایا, وہ شیعہ ہوں گے نہیں فرمایا, وہ کسی طریقت کے سلسلے پر چلتے ہوں گے نہیں فرمایا. جب صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے, آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی, ما انا علیہ و صحابی. آج جس طریقے پر, جس دستور اور جس نظام پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں, جس جماعت کے پاس یہ نظام اور یہ دستور ہوگا وہ جنت میں جائے گی, باقی سارے دوزخ میں جائیں گے. وہ دستور دیکھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پیچھے جانا ہے. وہاں سے جا کر کے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کی نماز کیسی تھی, صحابہ کا روزہ کیسا تھا, صحابہ کا حج کیسا تھا. آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. آپ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کے سارے مسائل, جتنے بھی حج کے مسائل اور طریقہ کار ہے, سارے کا سارا مکہ میں پورا ہو جاتا ہے. مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں اور بیت اللہ شریف میں سارے ارکان یہی پورے ہو جاتے ہیں. مدینہ شریف میں حج کا کوئی رکن نہیں ہے جو آپ وہاں جا کر پورا کرتے ہیں. اسی طرح عمرہ کے لیے تو بلکہ آپ کو مینا بھی, عرفات بھی, مزدلفہ بھی نہیں جانا پڑتا. سارے کا سارا پروسیجر آپ کا بیت اللہ کے اندر پورا ہو جاتا ہے. صفا مروہ کی صحیح سے, بیت اللہ کی طواف سے, نفل پڑھنے سے, سارا معاملہ اور بال کٹانے سے یہی مکمل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم مدینے جاتے ہیں. حج ہمارا ہو گیا, پھر بھی ہم مدینے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار لاکھوں روپے لگا کر مکے تک تو آ گئے ہیں, آگے مدینہ تھوڑا سا فاصلہ. آخر وہ ہمارے پیغمبر, ہمارے نبی, ان کی مسجد نبوی کی زیارت بھی کرتے جائیں, روضہ رسول پہ درود بھی پڑھتے جائیں. ایک نیت ہے آدمی کے دل میں کہ چلو مکے تک آئے کھڑے ہیں تو مدینہ باقی تھوڑا سفر ہے, چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے, وہاں سے ہو لے. ٹھیک ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 70 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے. 70 سال بعد ان کے کچھ پڑھنے پڑھانے کا ٹائم بھی آپ لگا دیجئے کہ جوانی, پھر تعلیم, 25-30 سال تو اس میں بھی آدمی کو لگی عمر کی. 30 سال آپ پورے کر لیں اور 70 سال بعد کی پیدائش ہے تو تقریباً امام صاحب جب پڑھ لکھ کر ایک عالم بنے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 صدی بعد, 1 صدی بعد آپ عالم بنے. اب جب میں حنفی ہو جاتا ہوں تو میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول لینے کے لیے کوفے جاتا ہوں, چونکہ امام صاحب کوفی تھے. میں کوفے جاتا ہوں اور امام صاحب تک پہنچنے کے لیے جو کوفے کا سفر ہے وہ کتنا سفر ہے, اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگے گا کہ رسول اللہ تک پہنچنے کا آپ جو سفر ہے ہم کتنا صدیاں گزار بیٹھے ہیں, کتنا صدیاں گزار بیٹھے ہیں. تقریباً 14.5 صدیاں, 1450 سال. تو وہ امام صاحب کا 100 سال بعد امامت کے رتبے پر فیض ہونا بھی مان لے تو ان کا فاصلہ ہم سے کتنا ہو گیا, 1350. رسول اللہ کا فاصلہ 1450 سال, امام صاحب کا فاصلہ 1350. تو امام صاحب سے مسئلہ لینے کے لیے
ہم 13.5 صدیوں کا سفر کرتے ہیں اور اب رسول اللہ تک مدینے تک جانے کے لیے کتنا فاصلہ باقی ہے؟ کتنا باقی ہے؟ 1 صدی، 1 صدی۔ مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جاتے، کوفے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جاتے۔ ارے امام صاحب کی عظمت کو پانے کے لیے، ان کی فقاہت کو پانے کے لیے، ان کے تقوی کو پانے کے لیے، ان کے علم کو پانے کے لیے آپ کو 13.5 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مزید 1 صدی کا سفر اور کر لیں۔ ارے کوفے کے امام کے لیے 13.5 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اسی کا نام ایمان ہے۔ ہم کٹ مریں گے حرمت رسول پہ، جان بھی قربان ہے۔ سنت رسول سامنے آئی تو منہ پھیر لیا۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا، مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے بچے پڑھا رہے تھے، ایک خاتون آئی، دوپٹے میں کچھ اس نے چھپایا، مولوی صاحب سے پوچھنے لگی، مولوی صاحب مجنو کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں، کیا بات؟ اس نے کہا اس کی لیلا نے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا کے بھیجی ہے اور وہ مجنو کو دینی۔ تو کہنے لگے میں تمہیں مجنو نظر نہیں آتا کیا؟ میں ہی تو مجنو۔ اس نے وہ تو نہیں پہچانتی، اس نے کھیر کا پیالہ آگے رکھا، کھا گئے۔ اب تو روزانہ وہ پوچھتی بھی نہیں تھی کیونکہ اس کو پتہ چل گیا یہ مجنو۔ روزانہ آتی، کھیر کا پیالہ رکھتی، خالی کرتے وہ لے کے چلی جاتی۔ 15-20 دن، مہینہ ہو گیا، مولوی صاحب کی تو ظاہر بات ہے گردن، روز کھیر ملنے لگی تو گردن واقعی موٹی ہو گئی، اوپر کا بٹن بھی کھولنا پڑا اس۔ اب مہینے بعد جب وہ آئی تو مولوی صاحب کے آگے خالی پیالہ رکھا، اس میں کھیر نہیں۔ مولوی صاحب فرمانے لگے یہ کیا مذاق، علماء کے ساتھ یہ کیا مذاق؟ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ آج آپ کی لیلا نے کہا ہے کہ میرے مجنو سے کہنا مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، اس کو خون کا بھر کے دے۔ مہینہ بھر تو کھیر کھائی ہے نا، اتنا خون تو بن ہی گیا ہوگا نا، اسے خون کا بھر کے دے دے۔ جھٹ سے فرمانے لگے بڑی بھی، ہم تو کھیر کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والے مجنو دوسری گلی میں رہتے۔ ہر چیز ختم، تیجا، 40واں، کل خانی، قرآن خانی، باقر خانی، سب کچھ تمہاری۔ اور جب رفع الیدین کی بات آئے، آمین کی بات آئے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات آئے، فاتحہ خلف الامام کی بات آئے، 8 تراویح کی بات آئے، تو یہ تو محمدی مسجد والے کریں گے، یہ تو محمدی مسجد والے کریں گے، ہم تو کھیر کھانے والے مجنو ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تو والے مجنو، خون دینے والے، جان چھڑکنے والے۔ اب آپ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس مسجد والا سچا ہے، اس مسجد والا سچا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی مسلک کے 2 علماء، ان کا نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مسلک کے 2 علماء، ان کا آپس میں نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں میاں ایک ہی مسلک کے دونوں عالم ہیں تو دونوں کی بات الگ کیوں ہے؟ دونوں کی بات الگ کیوں؟ صحابہ کرام نے اس کا بھی حل بتایا، اس کا بھی حل بتایا۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت
اور قرآن نے یہ الفاظ کئی جگہ پر استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا جو بول ٹی وی پر جس طرح شور مچایا گیا، ذاکر نائک کو جس طرح برا بھلا کہا گیا، یہ سب آپ کے سامنے اسی لفظ پر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ سارے غم زدہ، صحابہ کی تو سمجھو دنیا ہی اجڑ گئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے، یہاں تو لوگ پتہ نہیں اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے ہو گئے جیسے ان کی دنیا اجڑ گئی، غم زدہ بیٹھے، چپ، کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار نیام سے نکال، تلوار بے نیام کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی وجہ سے غم کا ایک اثر تھا، غم کا ایک اثر تھا۔ تلوار بے نیام کر کے کہتے ہیں خبردار، اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو اس کا تو پھر عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرے گی، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ سارے صحابہ چپ بیٹھے، اکیلا عمر کھڑا ہے، برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے، اور یہ اعلان کر رہا ہے، اور کوئی اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں دے رہا، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ نہیں کر۔ لوگ یہیں تک حدیث سناتے، دیکھو جی حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضور فوت نہیں ہو، اور جو کہے گا میں اس کو ماروں۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، حدیث آگے چلتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے گھر جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر حضرت عائشہ کے حجرے میں، اوپر ایک دھاری دار یمنی چادر ہے، چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے جو آپ کو ایک موت دینی تھی وہ آ چکی، اللہ دو موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک ہے جو آ چکی۔ وہاں سے واپس مسجد آتے، عمر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، سیدھا منبر پہ چڑھ گئے، منبر پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے کہا، اور حضرت عمر کی بات سے بالکل الٹ بات، جیسے دن عمر کہہ رہے ہوں ابھی دن ہے، انہوں نے کہا نہیں ابھی رات، اتنا وہ کہہ رہے ہیں زمین ہے، وہ کہہ رہے نہیں آسمان، اتنا فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کائنات والو آج سن لو، جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، ان کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے، پھر صدیق اکبر یہ بھی فرماتے ہیں من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، لا یموت، اس پر کبھی بھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین موت سے پاک، ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی سب مٹ جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ صدیق اکبر کا دعویٰ کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر فاروق کا دعویٰ کہ آپ فوت نہیں ہوئے،
جو فوت کہے گا میں اس کی گردن ماروں گا۔ اب یہ مسئلے کا حل کیسے ہو؟ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، بلکہ ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہیں، صحن میں بیٹھی ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان کے دامن میں نظر ڈالتی ہیں، جگمگ کرتے ستاروں کو دیکھتی ہیں، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ایک سوال جو ذہن میں تھا زبان پہ آ گیا، اللہ کے پیارے رسول مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ایسا شخص بھی ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا اب جب میں پوچھوں گی وہ کون ہے تو اللہ کے رسول میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میری توقع کے بالکل برعکس جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے تو ان کو گویا شمار ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہی ہیں آسمان کے دامن میں جتنے ستارے ہیں انہیں تو گنا نہیں جا سکتا، یہ تو سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ جب یہ عمر کے دامن میں آ گئے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ کے رسول مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، عمر کا رتبہ بھی کم نہیں ہے، عمر کا رتبہ بھی کم نہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور اسی دروازے سے آتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا میں نے خواب دیکھا کوئی سینے تک کرتا پہن کے کھڑا ہے، کوئی ناف تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پنڈلی تک۔ میں نے عمر کو دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا لباس میں چھپا ہوا ہے، بلکہ وہ جبہ زمین پر بھی گرا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر عمر کا علم ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین نے اس شرعی علم کے اندر ان کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی عمر بھی کیا عجیب آدمی ہے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ عمر کا جلیل القدر ہونا صحابہ کرام کے سامنے ہے، صدیق اکبر کا عظیم ہونا بھی صحابہ کرام کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے بدلے چکا، لیکن ابو بکر ایک ایسا انسان ہے جس کے بدلے میں ادا نہیں کر سکا، میں ان کی نیکیوں کا حسنات کا احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکا، روز آخرت اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو روزے کا دروازہ بلائے گا، کسی کو نماز کا دروازہ، کسی کو حج کا دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا صدیق وہ شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، ہر دروازے کو فخر ہوگا کہ ابو بکر میرے اندر سے میرے راستے سے داخل ہو، ہر دروازے کو
وہ کیسا عظیم شخص ہوگا جس پر جنت کے دروازے فخر محسوس کریں۔ اللہ کے حبیب کے دونوں صحابی، دونوں شیخین صحابہ کے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے جو ہم سوال کرتے ہیں، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں؟ اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی خطیب ہے، وہ بھی خطیب ہے۔ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں؟ صحابہ کرام نے فیصلہ فرما دیا، حق کو پہچانیں گے کیسے؟ کس کی مانیں کس کی نہ مانیں؟ کسی بھی صحابی نے عمر کے رتبے کو نہیں دیکھا، کسی صحابی نے ابو بکر کے رتبے کو نہیں دیکھا، ورنہ صحابہ کی تو دو جماعتیں بن جاتی، کچھ کہتے ہم تو فاروقی ہیں، کچھ کہتے ہم تو صدیقی ہیں، کچھ کہتے کہ عمر کا رتبہ اللہ کے رسول کی نظر میں زیادہ ہے، کچھ کہتے ابو بکر کا رتبہ اللہ کے رسول کی نظر میں زیادہ ہے۔ سارے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ کس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں؟ کس کی بات کو رد کرتے ہیں؟ کس کی بات کو مانتے ہیں؟ دونوں نے دعوے کیے، دونوں نے دعوے کیے۔ عمر نے دعویٰ کیا حضور فوت نہیں ہوئے، لیکن قرآن کی کوئی آیت حدیث کوئی اپنے دعوے کی تائید میں دلیل میں پیش نہیں کی۔ صدیق اکبر منبر پہ کھڑے کھڑے اپنے دعوے کے بعد قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، دیگر انبیاء کی طرح دیگر انبیاء بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اگر اللہ کے رسول بھی افئن مات او قتل، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ دوسری آیت پیش کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن یہ لفظ کا اطلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کرتا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ بھی جانے والے ہیں، اور جو دن رات یہ بدبخت کافر آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ تیسری آیت پیش کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا انہوں نے ہمیشہ کا پٹا لکھوایا ہے؟ یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب قرآن کے دلائل دیے، صحابہ کرام کا ماننا تو بنتا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی برہنہ شمشیر فوراً نیام میں چلی گئی، فوراً خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی، صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا۔ عمر نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، کیونکہ صدیق اکبر کے دعوے کے پیچھے اللہ کے قرآن کی تائید موجود تھی، عمر کے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی۔ آج بھی اختلاف کو مٹانے کا یہی آسان حل ہے، قرآن پیش کیجئے یا حدیث پیش کیجئے۔ صحابہ کرام نے تیسری کبھی کوئی بات مانگی ہی نہیں۔ تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے تو پیش کیجئے، حدیث میں سے کچھ ہے تو پیش کیجئے۔ قرآن کی آیت کا بھی وہی مفہوم وہی معنی درست ہوگا جو اللہ کا رسول کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو آتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس آیت کا جو مفہوم بیان فرمایا اللہ کے ہاں وہی مفہوم ہے، اس لیے کہ قرآن میں چھپے اسرار و رموز کو نبی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بات تو آپ کی بھی سمجھ میں۔ ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، اہل حدیث کی دعوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں بندگی صرف اللہ کی، یہ ایک پہلو ہے ہماری دعوت، جو میں سمجھتا ہوں مجھ سے پہلے وہ تباہ حضرات بخوبی اس کو بیان کر چکے ہوں گے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، انڈیا سے ایک کتاب چھپی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 پر میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر، دونوں جنت میں سیر کر، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا، کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے اللہ کے بارے، اتنا کمزور، نعوذ باللہ، اللہ گر رہا ہے، پیر صاحب بچا رہا، پیر صاحب بچا۔ دوسری بات، تھوڑا سا دوسرے طبقے کی طرف سے بھی ہوتے جائیں، چونکہ ہماری ایک دعوت کا خاص منہج۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ارواح ثلاث، ارواح ثلاث، اور اس کے دو نام اور دونوں ٹائٹل پر چڑھے ہوئے۔ ایک نام ہے حکایات اولیاء، ایک ہی کتاب کے دو نام، حکایات اولیاء، اور دوسرا نام ہے ارواح ثلاث، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت علی ایک مجلس میں آئے ہیں، لوگ جمع ہیں، اور میں بھی حضرت علی کی دربار میں جہاں وہ مجمع لگا تھا مجلس میں چلا گیا، اور مجھے زیارت ہوئی، اور میں نے حضرت علی سے دو سوال، لکھنے والے تھانوی صاحب ہیں اور خواب دیکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ میں نے حضرت علی سے دو سوال، کیا سوال کیا؟ پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت، ہمارے ہاں پاکستان میں
پاکستان میں 4 مسالک پائے جاتے ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو 4 سلسلے شریعت کے ہیں، ان میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ ان میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ فرماتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تھانوی صاحب نے لکھا، کوئی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا سوال کیا کہ ہمارے ہاں 4 سلسلے طریقت کے بھی ہیں، 4 سلسلے شریعت کے تھے اور 4 سلسلے طریقت کے ہیں: چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری۔ یہ 4 سلسلے ہیں۔ ان 4 طریقت کے سلسلوں میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ حضرت علی سے پوچھا۔ انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا بھی وہی جواب دیا جو پہلے کا، یعنی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری کتاب نہیں ہے، کتاب بھی تم لوگوں کی ہے۔ دیکھو، انہی کی محفل سجا رہا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا، انہی کی محفل سجا رہا۔ چراغ میرا ہے، رات ان کی، میری کوئی بات نہیں۔ اس میں میری بات صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے وہ الفاظ بیان کیے جو محترم تھانوی صاحب نے۔ دیکھیے، دین کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کا نام ہے۔ کتاب و سنت کے حقائق سے آپ جان چکے ہیں کہ صحابہ میں جب کسی بھی نقطے پہ، کسی بھی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا تھا تو اس کا حل کیسے ہوتا؟ حل کیسے ہوتا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں درس دیتے، آپ درس میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ خواتین نے بہت زیادہ حق مہر مانگنا شروع کر دیا اور انہوں نے پابندی لگا دی، ایک فگر مقرر کر دیا، جیسے ہمارے ہاں جوہلا میں مشہور ہے کہ 32.25 روپے جی شرعی مہر ہے، 32.25 روپے۔ کوئی شرعی مہر، شریعت نے کبھی بھی 32.25 روپے نہیں مقرر کیا۔ حضرت عمر نے پابندی لگائی کہ اگر کوئی شخص اس فگر سے زیادہ اماؤنٹ حق مہر میں مانگے گا تو جو ہم مقرر کر رہے ہیں وہ تو اسے دے دیں گے، اس سے جو زیادہ ہوگا بیت المال میں ضبط کر دیں گے۔ درس دے کے باہر نکل گئے، صحابہ بھی مسجد سے باہر نکل۔ ایک بوڑھی خاتون آتی دروازے جو اس درس میں شریک۔ اب اس سے یہ بھی اندازہ لگا اس زمانے میں، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر کے زمانے میں بھی عورتیں درس میں آ رہی ہیں، اور آج نام نہاد علماء نے خواتین پر مسجد کے دروازے بند کر دیے۔ خواتین مارکیٹ جائیں، کالجز جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ٹنڈے، کدو، آلو، ٹماٹر سب خود خرید کے لائیں، چوڑیاں اکیلے جا کے پہن کے آئیں، چوڑی والا ہاتھ دبا دبا کے 12 نمبر لانا، فلانی لانا، وہ ہاتھ دبا دبا کے پہنا رہا، اور اس کا دولہا بھی بغیرت بن کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ نہیں اس کو سائز بتا، چوڑیاں گھر لے کے آ، اپنے ہاتھ سے پہنا، اسی سے پہنوا رہا۔ پھر سارے کا، حتیٰ کہ کپڑا مارکیٹ سے کپڑا بھی خود خرید، میاں کا کپڑا بھی خود خرید کے لاتے، اور بلکہ میاں حیران ہو کر پوچھ رہا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں ایسا کون سا جادو کرتی ہے، اتنا سستا لے آتی ہے، ہمارے کو تو اتنا سستا نہیں دیتے، تیرے کو کیسے دیتے؟ سارے کام عورت کرتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ مسجد کا ماحول خراب، زمانہ خراب، ماحول خراب ہے۔ اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ مارکیٹ والے، چوڑی پہنانے والے، کپڑا بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، گوشت بیچنے والے، سارے فرشتے بیٹھے ہیں، جتنے شہر کے بدمعاش ہیں سارے مسجد میں اکٹھے ہیں، مؤذن بھی، خطیب بھی، امام بھی، نمازی بھی۔
ماحول تو مسجد کا خراب ہے نا، عورت وہاں نہیں جا سکتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں عورتیں درس سن رہی، حضرت عبداللہ بن مسعود درس دے رہے ہیں، عورتیں درس سن رہی اور ان باتوں پہ اعتراض کر رہی۔ حضرت عمر پہ اعتراض کیا، امیر المومنین آپ نے ہمارا مہر ایک محدود کر دیا کہ ہم اس سے زیادہ مہر نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خزانہ دینے پر، قنطار کے الفاظ ہیں، خزانہ دینے پر تلا ہوا ہے، اور آپ ہمیں 32.5 روپے کی قید لگاتے ہو۔ اللہ خزانہ دینے پر تلا ہوا۔ حضرت عمر فاروق فوراً واپس مسجد میں گئے، منبر پر بیٹھے، صحابہ سے جو باہر گئے تھے منادی دینے والے کو کہا ان سب کو واپس بلاؤ۔ میرے بھائیوں، امیر المؤمنین کا کردار دیکھیے، تقویٰ دیکھیے، اللہ کا ڈر اور خوف دیکھیے، اللہ کا ڈر اور خوف دیکھیے کہ منبر پہ بیٹھ کر سارے کے سارے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی عمر گمراہ ہو جاتا۔ اپنی بات کو، اپنے فیصلے کو، اپنے فتوے کو واپس لیا۔ کیوں؟ اس عورت کی بات کے پیچھے قرآن کی آیت دلیل، اس دلیل کی وجہ سے وہ واپس۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بعد خلافت پر اختلاف ہوا، کسی نے کہا انصاری خلیفہ بناؤ، کسی نے کہا مہاجر خلیفہ بناؤ، سب ان کو الگ الگ، اور ایک نے کہا بھائی لڑو نہیں، ایک خلیفہ مہاجرین کا ہو جو مہاجروں کا ہو، ایک انصار میں سے ہو جو انصار کا ہو، گویا پہلے ہی دن سے مسلمانوں کو دو لخت کر دیا جائے۔ لیکن صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگو، اللہ کے رسول کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، الائمۃ من القریش، امامت جو ہے وہ قریشیوں کا حق ہے، اور قریشی سارے مہاجر تھے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، اور سارے صحابہ جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، سارے صحابہ شہد کی مکھیوں کی طرح بیعت کرنے کے لیے صدیق اکبر کے ہاتھ پر ٹوٹ پڑے۔ سب نے بیعت، کس بات پر؟ کہ اللہ کے رسول کی حدیث سامنے آ گئی۔ تو صحابہ کے اختلافات ملتے تھے یا تو قرآن کی آیت پر یا حدیث پر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے، آپ کے اللہ کے پیغمبر نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اے کائنات کے لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان تفریق کرتی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، محمد عربی کی ذات اقدس سے پتہ چلے گا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ایک رسالت کانفرنس برپا کی، اپنی طرف سے ایک قرارداد پیش کی۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے انبیاء کی جماعت، اللہ نے عہد و پیمان لیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، رسالت و نبوت کا تاج بھی تمہارے سروں پہ رکھوں گا، کسی کو تورات عطا کروں گا، کسی کو انجیل اور کسی کو زبور، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار تمہارے پاس آئے گا۔ اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، تمہاری تورات بند ہو جانی چاہیے، انجیل بند ہو جانی چاہیے، زبور بند ہو جانی چاہیے، تمہاری رسالت، تمہاری نبوت منسوخ ہو جائے گی۔ اس کی آمد کے بعد
پھر تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو یہ بات بتانے کے بعد فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، جیسے حافظ سلمان صاحب آپ سے ہاتھ کھڑا کرا کر آپ سے عہد و پیمان لے رہے تھے، اللہ نے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے، کیا تم اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر کے کہا اقررنا، اللہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ آج عالم ارواح میں یہ بات طے ہو گئی، محمد عربی کے آ جانے کے بعد کسی کا ستارہ نہیں چمکے گا، محمد عربی کے آنے کے بعد کسی کا فتویٰ، کسی کا مسئلہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر بھی ہوں گے، نہیں چلے گا۔ جب محمد عربی کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبروں کی شریعت بھی نہیں چل سکتی، کسی نبی کی امت میں سے کسی امتی کا فتویٰ کیسے چلے گا؟ سوچئے گا، آج سوچنے کی فرصت نہیں، گھر میں خلوت میں بیٹھ کر سوچئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں فاتبعتموہ، تم ان کی پیروی کرنی شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ نبی مکرم کے آنے کے بعد جب اللہ کے دیگر انبیاء کی پیروی گمراہی کا باعث بنتی ہے، کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ سوچئے گا۔ تنہائی میں، خلوت میں اللہ کے رسول نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات فرمائی، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرے آنے کے بعد وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے، ما وصیہ الا اتباعی، میری سنت کے در کے سوا ان کو کوئی در نظر نہ آتا کہ وہ اس دروازے سے جنت میں جا سکتے۔ اللہ کا سچا پیغمبر بھی میری پیروی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ امام مالک فرماتے ہیں السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکال وے۔ ساری کائنات کو ہم یہی چیلنج کرتے ہیں، کہنے کو تو سب کہتے ہیں ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں کوئی محمد سا ہو تو سامنے لاؤ، ان جیسا کوئی لاؤ تو صحیح، ان جیسا کوئی لاؤ تو صحیح۔ ہم کسی مولوی کی دعوت نہیں دیتے، ہم کسی مرشد کی دعوت نہیں دیتے، ہم لوگوں کے بنائے ہوئے امام کی دعوت نہیں دیتے۔ جس کو اللہ نے امام بنایا، اے
اہل حدیث کی دعوت صرف اس کے لیے ہے جس کو اللہ نے چنا، اہل حدیث کی دعوت صرف اس کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کی بات مانو یا نہ مانو، لیکن جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات تو مان لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔